معزز سامعین، تیسری عالمی جنگ جسے ملحمۃ الکبریٰ یعنی جنگوں کی ماں کہا گیا ہے، وہ امام مہدی کے دور میں ہوگی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں یعنی یورپ اور امریکہ کے درمیان ہوگی۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 32۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم آماک یا دابق، یہ شام کے شہر حلب کے قریب 2 مقامات کے نام ہیں، کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر مدینے سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے، تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں، وہ قیدی جو اب مسلمان ہو چکے ہوں گے، کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ اس پر تم یعنی مسلمان ان سے یعنی یورپ اور امریکہ سے جنگ کرو گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ پاک کبھی قبول نہ کرے گا، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کریں گے۔ یہ آئندہ ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اپنی تلواریں یعنی اپنا اسلحہ زیتون کے درختوں پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو جائے گا۔ یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو واقعی دجال نکل آئے گا۔ مسلمان ابھی جنگ کی تیاری میں صفیں سیدھی کرنے میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور اس کے بعد فوراً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر حضرت امام مہدی کو امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو چھوڑ بھی دیتے تو بھی دجال اسی طرح گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ہاتھ سے قتل کروائے گا، اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے میں لگ گیا ہوگا۔ یہ حوالہ ہے جی کتاب مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22-21۔ سامعین، ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا، ان سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، دشمن سے آپ کی مراد روم والے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہاں زبردست جنگ ہوگی۔ مسلمان اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جو یہ طے کریں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتح پائیں گے۔ چنانچہ دونوں میں لڑائی ہوگی حتیٰ کہ رات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور دونوں فریق اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے، نہ ان کو غلبہ ہوگا نہ وہ غالب آئیں گے، اور آج لڑے تھے سب شہید ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان دوبارہ اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جن سے یہ طے ہوگا کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور یہ دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ۔ اس روز بھی لڑنے والے سارے ختم ہو جائیں گے۔
پھر تیسری بار مسلمان اپنی فوج سے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جن سے طے ہوگا کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ جاری رہے گی اور یہ دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس روز بھی لڑنے والے سارے ختم ہو جائیں گے۔ چوتھے روز بچے کھچے مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کفار کو شکست دے گا۔ اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی ہوگی۔ اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی لاشوں کے قریب سے پرندہ گزرنا چاہے گا مگر بدبو کی وجہ سے گر کے مر جائے گا، اور جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے کنبے کے آدمیوں کا شمار کریں گے تو پتہ چلے گا 1% لوگ بچے ہوں گے۔ پھر فرمایا، بتاؤ اس حال میں مال غنیمت لے کر کیا دل خوش ہوگا اور کیا ترکہ بانٹنے کو دل کرے گا؟ یہ کتاب ہے جی مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22-23۔ سامعین کرام، درج بالا احادیث مبارکہ میں 2 عظیم جنگوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی جائیں گی۔ ان جنگوں کے شروع میں تو مسلمانوں کو بہت سخت اذیت اور نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن آخر کار اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا کریں گے۔ ان جنگوں میں رومی 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے ان کا 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی ان کی کل تعداد 9,60,000 ہوگی، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی ابتدائی تعداد صرف لگ بھگ 12,000 ہوگی۔ بظاہر یہ جنگ کسی جوڑ کی تو نہیں ہوگی، ایک طرف کچھ ہزار مجاہدین کی تعداد اور دوسری طرف 9.5 لاکھ کا لشکر۔ اس لیے رومی ایک آسان مطالبہ مسلمانوں کے آگے رکھیں گے، وہ یہ کہ ان کے کچھ لوگ مسلمانوں کی قید میں ہوں گے جو مسلمان ہو چکے ہوں گے، ان کے قیدی ان کے حوالے کر دیے جائیں، وہ بس انہی سے جنگ کریں گے، لیکن مسلمان یہ مطالبہ رد کر دیں گے اور پھر جنگ ہوگی اور بالآخر مسلمان فتح پائیں گے۔ اسی طرح دوسری شدید جنگ جو شام میں واقع ہرمجدون نامی پہاڑ کے قریب ہوگی، اس کے آخری روز ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی ہوگی۔ شاید کہ اس جنگ میں ایسا اسلحہ اور ٹیکنالوجی استعمال کی جائے جو اس سے پہلے استعمال نہ ہوا ہو، کیونکہ جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں گی کہ 1% لوگ بچیں گے۔ پھر یہاں دجال کا ذکر بھی آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دجال بھی دنیا کا چکر کاٹ کر اور دنیا کو گمراہ کر کے شام پہنچ چکا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوتے ہی وہ انہیں دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر مقام لد جو اس وقت اسرائیل میں ہے اور وہاں ایک عظیم الشان ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے پر پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے جا پہنچیں گے اور قتل کر دیں گے۔ روایات کے مطابق حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد 7ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور دجال کو ان کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، اور پھر 2 سال بعد حضرت امام مہدی انتقال فرما جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے۔ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آسمان سے نزول کے بعد کل 40 برس دنیا میں رہیں گے۔ پہلے 2 برس جنگوں میں گزر جائیں گے اور بقیہ 38 برس ان کا دور خلافت ہوگا، اور فرمایا گیا کہ یہ دور اتنا اچھا ہوگا کہ کوئی کسی کے خلاف دل میں بغض تک نہ رکھتا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال 7 سال کے اندر اندر ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی کا باعث ہوگی، اور مدینہ کی بربادی فتنہ اور بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگی، اور بہت بڑی جنگ فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ خروج دجال کا سبب ہوگی۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں کی گئی پیشن گوئی کی سچائی دیکھیں کہ اس وقت بیت المقدس چاروں اطراف سے مکمل آباد ہو چکا ہے۔
یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ یہ یہودی دنیا کے مختلف خطوں سے ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینے کی بربادی کا ذکر ہے، جو یقیناً سفیانی کے لشکر کے ہاتھوں ہوگی، اور پھر مدینہ پاک کی بربادی جنگ عظیم کا سبب بنے گی، اور پھر اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال نمودار ہوگا، جسے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 32، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ نگہبان۔